السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا صوفی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول ایک انتہائی حساس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوستو، جو ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے، مسلم گھرانوں میں ایک کمزوری کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ نوجوان جوڑوں میں ذرا سی مزاج کی ناموافقت ہوئی، فوراً لڑکی اپنے میکے کا رخ کرتی ہے اور مہینوں شوہر سے رابطہ نہیں رکھتی۔ اب شوہر نامدار اڑ جاتے ہیں کہ جیسے زوجہ محترمہ ناراض ہو کر اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے، اسی طرح خود ہی واپس آ جائیں، اور بیوی کا اصرار ہوتا ہے کہ شوہر صاحب لینے کے لیے آئے، اپنے رویے پر معذرت کرے اور منت سماجت کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ دونوں اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں اور تنازع نہ صرف جو کا تو قائم رہتا ہے بلکہ خلیج اور دراڑ رشتے میں بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی شادی کے ابتدائی دنوں میں بہو اور ساس کے درمیان موافقت باقی نہیں رہتی۔ اب لڑکی شوہر سے کہتی ہے کہ میں آپ کی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے لیے دوسرے گھر کا انتظام کر لیجئے، اور شوہر کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، انہوں نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، اب وہ میرے سہارے اور تعاون کے محتاج ہے۔ بیوی اپنی بات منوانے کے لیے میکے چلے جاتی ہے اور شوہر کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے وہ بیوی کو منانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس طرح دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہے جو بسا اوقات علیحدگی اور طلاق تک پہنچا دیتی ہے۔ زوجین کے درمیان ناموافقت کی اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کبھی اس صورتحال سے دوچار ہوں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان مثالی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لاکھوں میں کوئی ایک جوڑا ہو سکتا ہے جس کے درمیان ہر معاملے میں 100% موافقت پائی جاتی ہو۔ زندگی تو در حقیقت ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ جوڑے جو اپنے درمیان چھوٹے بڑے اختلافات کے باوجود ساتھ رہ کر ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، اور افراد خاندان، ماں باپ، ساس سسر، بچوں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بڑے قابل رحم ہوتے ہیں وہ جوڑے جو معمولی اختلاف کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، چنانچہ خود بھی زندگی بھر پریشان رہتے ہیں اور اپنے قریبی عزیزوں کو بھی پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اس دوران اگر ان کا کوئی اولاد ہو تو ماں باپ تو اپنی جگہ، وہ اولاد بھی ماں باپ کے اختلاف سے پریشان ہو جاتی ہے۔ دو انسانوں میں 100% موافقت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ماں باپ اور بھائی بہن میں کامل موافقت اور ہم آہنگی نہیں ہوتی تو زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان کیوں کر مکمل موافقت ہو سکتی ہے، جو الگ الگ ماحول سے آتے ہیں اور الگ الگ مزاج رکھتے ہیں۔ جب اختلافات سر ابھارنے لگے تو فریقین کا کیا رویہ ہونا چاہیے، دونوں سائڈ کے لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں قرآن مجید نے بہت خوبصورت بات کہی ہے اور بہت عمدہ حل کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اختلافات کی صورت میں کئی رویے ممکن ہیں۔ اختلافات کو اعلیٰ حالی باقی رکھا جائے، ان میں اور تیزی لائی جائے، ہر فریق اپنی بات پر اڑا رہے، اپنے کو حق پر اور دوسرے کو غلط کار سمجھے، اپنی بات منوانے کی کوشش کرے اور دوسرے کی ایک نہ سنے یا مصالحت پر آمادہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں آخری رویے کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 128۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں
کہ دونوں کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لے۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ کر لے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ کو تمہارے اس طرز عمل کی خوب خبر ہے۔ اس آیت میں کئی اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا زیادہ اہم ہے۔ عورت کو ہر حال میں اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ شوہر سے اختلافات ہونے لگے تو عورت کے سامنے دو آپشن ہیں، اس سے علیحدگی حاصل کر لے یا اس کے ساتھ رہے۔ اس آیت میں دوسرے آپشن کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں ایک ضروری اور قیمتی اصول بیان کیا گیا ہے کہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ یہ اصول یوں تو زندگی کے ہر معاملے میں اختیار کرنا پسندیدہ ہے، لیکن ازدواجی زندگی میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ذرا سی بات پر روٹھ جانا، گھر بیٹھ رہنا اور تمام تعلقات یکسر منقطع کر لینا پسندیدہ رویہ نہیں ہے، بلکہ اختلافات چاہے جتنے شدید ہو مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوشش کی جائے تو کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکلے گی۔ تیسری یہ بات یہ ہے کہ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا بیان ہے۔ اس میں ایک اہم نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے مقابل میں اس کا کوئی عزیز ہی ہو۔ اس لیے اگر سامنے کے رفیق سے ایثار اور محبت کا مظاہرہ نہ ہو تو دل برداشتہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اسے انسانی فطرت پر محمول کر کے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تنازعات جھگڑے کی صورت میں احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے اور ہر کام اللہ سے ڈر کر کرنا چاہیے۔ یہ خطاب اصلاً مردوں سے ہے کہ وہ برتر پوزیشن رکھتے ہیں، اس لیے انہیں عورتوں کو دبانے اور ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مصالحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک فریق کی تمام باتیں قبول کر لی جائے اور دوسرے فریق کی ایک بات بھی نہ مانی جائے۔ یہ ممکن ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مصالحت میں ہر فریق کو کچھ پیچھے ہٹنا ہوتا ہے اور اپنے کچھ مطالبات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ کاش نئی نسل، خاص طور پر ان لڑکیوں کو جن کی کچھ عرصہ قبل شادی ہوئی ہے اور ان کی ازدواجی زندگی میں کدورت ناچاکی پیدا ہونے لگی ہے، اس بات کا شعور ہو اور وہ انا کی قید سے خود کو آزاد رکھنے کی کوشش کرے اور پھر سے صلح صفائی کرتے ہوئے اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھے۔ محترم خواتین اور محترم مرد حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس مسئلے سے دوچار ہیں، پہلے تو اللہ رب العزت ساری انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائے، لیکن اگر آپ اپنی انا کا شکار ہو گئے ہیں تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک قدم پیچھے رہیں اور اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے کہ دو میاں بیوی کو لڑوا کر انہیں دور کر دیا جائے، دو خاندانوں کو لڑوا دیا جائے۔ دوستو، ان قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے معاشرے کو درست کریں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ایسے ویڈیو کے لیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور خوب اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔